الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی پریشانی ظاہر کرنا کیسا؟ اس رسالے کا مواد ملفوظات امیر اہل سنت قسط 106 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ اپنی پریشانی ظاہر کرنا کیسا پڑھ یا سن لے، اسے اپنی رضا کے لیے مصیبتوں پر صبر اور بہت زیادہ اجر عطا کر، اور اسے جنت الفردوس میں اپنے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کا پڑوس نصیب فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اپنی پریشانی ظاہر کرنا کیسا؟ سوال: صبر اور برداشت میں کیا فرق ہے؟ کیا اپنی پریشانی بھی کسی کو نہیں بتا سکتے؟ جواب: غالباً صبر کا معنی اردو میں برداشت کرنا ہی ہوتا ہے۔ رہا یہ سوال کہ اپنی مصیبتیں دوسروں کو بتانا، اس میں بعض اوقات بے صبری سامنے آ جاتی ہے۔ اگر کوئی کسی بزرگ امام مسجد یا عالم دین کو اپنی مصیبت اس لیے بتا رہا ہے تاکہ وہ اس کے لیے دعا کرے، یا کسی ڈاکٹر کو بتا رہا ہے تاکہ وہ اس کی بیماری کا علاج کرے، اور اتنا بتا رہا ہے جتنا بتانے کی حاجت ہے، تو یہ بے صبری میں نہیں آئے گا اور ثواب بھی ضائع نہیں ہوگا۔ بعض لوگ ڈاکٹر کو اپنی بیماری بتاتے ہوئے بھی بہت مبالغہ کرتے ہیں۔ بخار ہوا ہے تو کہیں گے کہ شدید بخار ہے، درد ہو رہا ہے تو کہیں گے کہ شدید درد ہے۔ اگر شدید ہے تو شدید کہنے میں حرج نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا نہیں ہے۔ پہلے کہا کرتے تھے کہ دوا خانے جا رہا ہوں، یا امی کو دوا خانے لے جا رہا ہوں، اب کہتے ہیں کہ امی کو ہسپتال لے جا رہا ہوں، کیونکہ ہسپتال کا نام بھاری ہے، اس لیے ہمدردی لینے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اس کی جگہ کلینک بھی بولا جا سکتا ہے۔ ہسپتال کا نام سن کر آدمی تھوڑا چونکتا ہے، اس لیے اگر کبھی ہسپتال جا بھی رہے ہوں تو یہ وضاحت کر دینی چاہیے کہ صرف چیک اپ کے لیے اسپتال جا رہا ہوں۔ اپنی مصیبت ضرورتاً بیان کر سکتے ہیں، بڑھا چڑھا کر اور مبالغے کے ساتھ بیان نہ کی جائے۔ بعض لوگ ویسے نارمل ہوتے ہیں، لیکن دوسرے کے دیکھتے ہی بیمار جیسا منہ بنا لیتے ہیں اور بیماری والا انداز اختیار کر لیتے ہیں۔ میں ایک جگہ کسی کی عیادت کے لیے گیا، وہ اچھا خاصا بیٹھا ہوا تھا، لیکن مجھے دیکھتے ہی لیٹ گیا اور چادر تان لی۔ اب اس کا نصیب کہ میں اسے دیکھ چکا تھا۔ بہرحال میں نے بھی اسے کچھ نہیں بولا کہ یہ ڈرامہ چھوڑو تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ڈرامہ ہی تھا کہ کوئی عیادت کرنے آئے تو اسے بیمار بن کر دکھاؤ تاکہ وہ خوب ہمدردیاں کرے۔ جو اپنے بیمار ہونے کا جھوٹا اظہار کرتا ہے، اس کے لیے حدیث پاک میں وعید موجود ہے کہ وہ جیسا اظہار کر رہا ہے کہیں ویسا ہی بیمار نہ ہو جائے۔ اس لیے اگر کسی کے سامنے اظہار کرنا ہے تو اتنا ہی کریں جتنا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل لوگ ہر طرح کی بیماری بلکہ معیوب بیماریوں کا بھی اظہار کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ایک دور وہ تھا کہ پیٹ میں بھی درد ہوتا تو بتاتے ہوئے شرماتے تھے۔ ہاں، ضرورتاً ڈاکٹر کو بتایا جا سکتا ہے، لیکن اسے بتانے میں بھی اچھے الفاظ کا انتخاب کیا جائے کہ تھوڑا پیٹ کا مسئلہ ہے۔ حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی بغل میں پھوڑا ہوا تھا۔ کسی نے آزمانے کے لیے کہ دیکھو یہ کیا جواب دیتے ہیں، پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاتھ کے اندر کی طرف پھوڑا ہوا ہے۔
آپ رحمت اللہ علیہ لفظ بغل بولنے سے بھی شرمائے۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو شاید بغل اٹھا کر دکھا بھی دیتا۔ ہمارے ہاں تو جہاں جہاں تکلیف ہے بعض اوقات وہاں کا پورا نقشہ کھینچ کر بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عثمان با حیا کا صدقہ نصیب فرمائے اور شرم و حیا کی دولت عطا کرے۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایسے با حیا تھے کہ بند کمرے میں بھی لباس تبدیل کرتے ہوئے شرم کے مارے سکڑ جاتے تھے۔ بلا ضرورت تکلیف کا اظہار نہ کیجیے۔ سوال: بعض اوقات انسان جب کسی کے سامنے خوب گلے شکوے کرتا ہے اور سامنے والا نرمی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ صبر کیجیے، تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ بس جی صبر ہی تو کر رہے ہیں، ایسوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جواب: حدیث پاک میں ہے کہ صبر تو اول صدمے میں ہوتا ہے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ اس لیے جیسے ہی تکلیف آئے بندہ بولے نہیں، بس چپ ہو جائے اور اپنی باڈی لینگویج سے بھی ایسا اظہار نہ کرے کہ سامنے والا یہ سمجھے کہ اسے کوئی تکلیف ہے، کیونکہ اگر کوئی بھلے چپ رہے لیکن منہ بگاڑے، آہ اوہ کرے تو ظاہر ہے کہ سامنے والا پوچھے گا کہ کیا ہوا۔ ایسے میں بندہ بولے کہ خود تھوڑی بتایا ہے، اس نے پوچھا ہے تو بتایا ہے، حالانکہ اپنے جسم یا چہرے پر بورڈ چڑھا رکھا تھا کہ مجھ سے پوچھو کہ کیا تکلیف ہے۔ جب ہی اس نے آ کر پوچھا ہے۔ یوں طرح طرح کی ٹیکنیک ہوتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بلا ضرورت کسی کے سامنے تکلیف کا اظہار کرنے سے صبر کی منزل ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اور یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ اگر کسی کا موبائل چھن جائے یا جیب کٹ جائے تو وہ مسکراتے ہوئے چپ چاپ مدنی مذاکرے میں شرکت نہیں کرے گا، بلکہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر بولے گا کہ میرا موبائل گن پوائنٹ پر لے لیا، مجھے مارنے کی دھمکی دے رہے تھے، جھگڑا کرتا تو فائر کر دیتے۔ یوں بندہ ہمدردیاں حاصل کرتا ہے۔ بعض اوقات مصیبت سن کر بھی سامنے والے کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی اور بندے کی ناک کٹ جاتی ہے۔ سامنے والا صرف اچھا کہہ کر نکل جاتا ہے۔ اس لیے بندے کو کیا بولنا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی جائے اور دعا مانگی جائے۔ دعا مانگنا بے صبری نہیں ہے۔ گھر میں چوری ہو جائے یا آگ لگ جائے یا کوئی نقصان ہو جائے یا بچہ اور ماں باپ بیمار ہو جائیں تو بلا ضرورت کسی کو نہ بولیں۔ بولنا پڑے تو ضرورتاً بولیں۔ 100 لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے تو 100 کو بتائیں، ورنہ ایک کو بھی نہیں۔ مثلا گھر میں کسی کا انتقال ہونا ایک مصیبت ہے، بلکہ بندے پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔ اب ایسے میں بندہ لوگوں کو اس مصیبت کا بتائے گا، کیونکہ وہ جمع ہوں گے اور جنازہ پڑھیں گے۔ یہ صورت ٹھیک ہے، اس میں بھی رونے دھونے اور ایسے انداز سے غم ظاہر کرنے سے بچنا ہوگا جسے بے صبری کہا جائے۔ آنسو بہنا بے صبری نہیں ہے، کیونکہ یہ خود بخود آ رہے ہیں۔ ایسی کیفیت نہ بنائے جس سے خوب غم کا اظہار ہو۔ جیسے عورتوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ اکیلی ہوں گی تو چپ ہوں گی، لیکن جیسے ہی کوئی ملنے یا تعزیت کرنے آئے گی تو رونا شروع کر دیں گی اور بتائیں گی کہ یہ ہو گیا ہے۔ اس طرح کے اثرات کچھ مردوں میں بھی موجود ہوتے ہیں۔ یہ بے صبری ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو حقیقی معنوں میں صبر عطا فرمائے۔ صبر جنت کا خزانہ ہے، کاش ہم کو نصیب ہو جائے۔ نفس و شیطان صبر کرنے نہیں دیتے، کیونکہ جنت کا خزانہ جب اتنی آسانی سے مل رہا ہوگا تو نفس و شیطان کہاں حاصل کرنے دیں گے۔ ہم اللہ پاک سے توفیق خیر و بھلائی کی درخواست کرتے ہیں کہ ہم کو واقعی صبر عطا کر دے اور صبر کرنے والے امام حسین رضی اللہ عنہ کا صدقہ نصیب ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا سیلفی لیتے ہوئے مرنا خودکشی ہے؟ سوال: جو لوگ بلند مقامات سے سیلفی لیتے ہوئے گر کر مر جاتے ہیں،
کیا ان پر خودکشی کا حکم لگے گا؟ جواب: یہ لوگ جان بوجھ کر اپنی جان کو ختم نہیں کرتے، اس لیے ان پر خودکشی کا حکم نہیں لگے گا۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ ایسا کرنا ان کے لیے شرعاً درست نہ تھا۔ قرآن کریم میں ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، پارہ 2 سورہ بقرہ آیت 195، ترجمہ کنز ایمان، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ یہ لوگ اپنی بہادری بلکہ حماقت کے چکر میں آ کر صرف یہ دکھاوا کرنے کے لیے کہ میں بڑا ہمت والا ہوں، دیکھو میں نے کیسی سیلفی بنائی ہے، اپنی جان خطرے میں ڈال دیتے ہیں اور بعض اوقات موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ کوئی ٹرین سے کچلا جاتا ہے تو کوئی چھت یا کسی عمارت سے گر پڑتا ہے۔ کچھ عرصے پہلے ہند کی ایک ویڈیو وائرل عام ہوئی تھی، جس میں ایک مسلمان نوجوان شیر کے ساتھ سیلفی بناتے ہوئے اونچی دیوار سے شیر کے پنجرے میں گر گیا تھا اور شیر اسے گھسیٹتا ہوا لے گیا تھا، لیکن اس دوران اس نوجوان کا ہارٹ فیل ہو چکا تھا۔ اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے اور غریق رحمت کرے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیلفی بہت خطرناک چیز ہے، البتہ بعض اوقات خطرناک نہیں بھی ہوتی، لیکن اس کی وجہ سے لوگوں کو بس ایک مصروفیت مل گئی ہے۔ موت اگر لکھی ہو تو کسی بہانے بھی آ جاتی ہے اور انسان کو سمجھ نہیں پڑتی، جس کی وجہ سے انسان کوئی ایسی حرکت کر گزرتا ہے اور پھر موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تقدیر میں سب لکھا ہے تو محنت کیوں؟ سوال: اگر تقدیر میں ہر چیز لکھ دی گئی ہے تو ہمیں محنت کرنا کیوں ضروری ہے؟ جواب: اگر تقدیر میں سخت سردی سے ٹھٹر کر مرنا لکھ دیا گیا ہے تو گرم کپڑے کیوں پہنتے ہو؟ اگر قسمت میں چوری لکھ دی گئی ہے تو دروازہ بند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نوٹ اور سونے کے زیورات چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ دروازہ کھلا رکھو، سامان نکال کر گلی میں چھوڑ دو۔ تقدیر میں لکھا ہوگا تو چوری ہو جائے گا، ورنہ چوری نہیں ہوگا، بلکہ کسی کو نظر بھی نہیں آئے گا۔ ساری باتوں میں آپ تدبیر کرتے ہیں، تقدیر پر نہیں چھوڑتے، لیکن بعض معاملات میں تقدیر پر چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے بعض بے باک قسم کے لوگ بولتے ہیں کہ یار اگر تقدیر میں جنت ہوگی تو مل جائے گی، ورنہ دوزخ مل جائے گی، معاذ اللہ۔ تقدیر کے معاملے میں بحث کرنے سے حدیث پاک میں حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کو بھی منع فرما دیا گیا تھا، اس لیے تقدیر کے متعلق بحث نہ کی جائے۔ ہمارا کام بس اتنا ہے کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یعنی بری اور بھلی تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، ہمیں اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ تقدیر میں بعض چیزیں معلق بھی رہتی ہیں، مثلا اسکوٹر پر جائے گا تو ایکسیڈنٹ ہوگا، اسکوٹر پر نہیں جائے گا تو نہیں ہوگا، یہ تقدیر معلق کہلاتی ہے۔ اس میں بھی اللہ پاک کو معلوم ہے کہ یہ اسکوٹر پر جائے گا یا نہیں جائے گا، لیکن اس کے معلوم ہونے نے اسے اسکوٹر پر جانے یا نہ جانے کے لیے مجبور نہیں کیا۔ مثلا دوا کی بوتل پر ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، کمپنی والوں کو تجربے سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ دوا کب تک کارآمد رہے گی، لیکن ان کے ایکسپائری ڈیٹ لکھنے سے وہ دوا ایکسپائر ہونے پر مجبور نہیں ہوتی۔ اگر کمپنی والے نہیں بھی لکھتے تب بھی دوا اسی تاریخ کو ایکسپائر ہو جاتی، لیکن لکھنے اور نہ لکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اسی طرح تقدیر میں بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک نے لکھ دیا ہے اس لیے بندے کو کرنا پڑ رہا ہے، بلکہ بندہ جیسا کرنے والا تھا اللہ پاک نے ویسا ہی اپنے علم سے لکھ دیا۔ اللہ پاک کو سب معلوم ہے،
اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ خوف دور کرنے کا روحانی علاج۔ سوال: رات کو اچانک آنکھ کھلنے کے بعد بہت ڈر لگتا ہے، اس صورت میں کیا کیا جائے؟ جواب: اگر ایسا ہو تو یا رؤوف پڑھتے رہیں، انشاءاللہ خوف دور ہو جائے گا۔ سچائی میں عظمت ہے۔ سوال: سچ کے متعلق کچھ ارشاد فرما دیجئے، لوگ سچ کو اہمیت نہیں دیتے۔ جواب: ایک جملہ ہے، سانچ کو آنچ نہیں۔ جہالت اتنی چھا گئی ہے کہ اب لوگ بولتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولیں گے تو فلاں کام نہیں ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سچائی کی زندگی گزارنے والے گزارتے ہیں۔ سچے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام، جن کے مزارات پر آج چراغاں ہو رہا ہے، جن کا عرس منایا جا رہا ہے اور ایصال ثواب کیا جا رہا ہے، انہوں نے دنیا میں سچائی کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان کی موج لگی ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں حکم ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، پارہ 11 سورہ توبہ آیت 119، ترجمہ کنز ایمان، اور سچوں کے ساتھ ہو۔ یہ بڑی غلط سوچ ہے کہ سچائی کا زمانہ نہیں ہے یا جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ دراصل ذہن خراب ہو چکا ہے، اس لیے ایسی باتیں کی جاتی ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ سچائی میں عظمت ہے، جھوٹ میں کوئی عظمت نہیں ہے بلکہ تباہی و بربادی ہے۔ اس لیے ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ احادیث مبارکہ میں بھی سچ کے فضائل موجود ہیں۔ کاروبار میں جھوٹ بول کر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نفع ہو گیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہی آنے والا نفع سکون چھین لے۔ آپ اگر مالداروں کے اندر جھانک کر دیکھیں گے تو آپ کو سکھی لوگ کم ملیں گے۔ یہ اچھے کپڑے پہن کر آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، مگر اندرونی طور پر ایک تعداد ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، کسی کو کوئی ٹینشن تو کسی کو کوئی۔ ضروری نہیں کہ یہ سب جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہی ہوا ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دور میں جھوٹ بولے بغیر زیادہ دولت جمع کر لینا بڑا دشوار ہے۔ مزید یہ کہ تجارت کے مسائل بھی پتہ نہیں ہوتے، یوں بھی گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اگر جھوٹ بول کر مال بک بھی گیا تو اس میں برکت اور بھلائی نہیں ہوگی۔ کبھی بیماری میں چلے جائیں گے یا کبھی ڈاکو اٹھا کر لے جائیں گے۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مال حرام کا تھا۔ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ جھوٹ بول کر زیادہ مال آ بھی جائے تو اس میں برکت اور سکون نہیں ہوتا۔ جو غریب آدمی صابر و شاکر ہوگا وہ آپ کو پرسکون ملے گا۔ اس کی دنیا بھی پرسکون ہوتی ہے، کیونکہ اسے فٹ پاتھ پر بھی نیند آ جاتی ہے اور اسے اغوا ہونے یا ڈکیتی ہونے کا بھی خوف نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہوتا جس کی وجہ سے اسے خطرہ ہو۔ اور ایسا غریب حدیث پاک کے مطابق مالدار لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں بھی چلا جائے گا۔ مالدار اس لیے رکا رہے گا کہ اس نے اپنے مال کا حساب دینا ہوگا، اور اگر مال حرام کا ہوگا تو پھر عذاب بھی ہوگا۔ جو غریب آدمی گلے شکوے کرتا ہے یا دوسروں کے مال پر نظر رکھتا ہے، اس کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے۔ بہرحال جھوٹ بول کر وقتی طور پر نجات مل بھی جائے تب بھی جھوٹے شخص کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی زبان کا ٹھکانہ نہیں ہے، اور پھر وہ لوگوں میں بدنام ہو جاتا ہے۔ بعد میں سچ بھی بولتا ہے تو لوگ اس کی بات کو جھوٹ سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ ایک چرواہا بکریاں چراتا تھا، ایک بار اسے مستی سوچی اور اس نے جنگل میں ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ کر چیخنا شروع کر دیا کہ شیر آ گیا، شیر آ گیا۔ قریبی آبادی کے لوگ ڈنڈے بھالے اور جو ہاتھ آیا لے کر دوڑے، لیکن جب پہنچے تو چرواہا کھڑا ہنس رہا تھا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔
ایک بار سچ مچ شیر آ گیا، چرواہا پھر ٹیلے پر چڑھا اور چیخنے لگا، شیر آ گیا، شیر آ گیا۔ تو لوگوں نے سنا تو بولا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کا کیا بھروسہ۔ بعد میں جب لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ شیر نے اس کو چیر پھاڑ دیا تھا اور اس کی بکریاں بھی بھاگ گئی تھیں، یا اس کی بکریوں کو شیر نے کھا لیا تھا اور چرواہا زندہ تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا، تم لوگ کیوں نہیں آئے؟ لوگوں نے کہا، پہلے تم نے جھوٹ بولا تھا، اس لیے ہم سمجھے کہ اب بھی جھوٹ بول رہے ہو، یوں اس کے جھوٹ کی وجہ سے اسے نقصان ہوا۔ جھوٹ میں دونوں جہاں کا نقصان ہے اور اس کا ایک سے ایک عذاب ہے۔ جان کا صدقہ کس چیز سے دینا بہتر ہے؟ سوال۔ لوگ مختلف چیزوں کا صدقہ دیتے ہیں، اگر جان کا صدقہ دینا ہو تو کس چیز سے دینا بہتر ہے؟ جواب، جان کا صدقہ دینا ہو تو جانور کی جان کا صدقہ دیا جائے۔ مثلا کوئی سفر پر جا رہا ہے تو اس کے زندہ سلامت لوٹ کر آنے کے لیے، یا کوئی مریض ہے تو اس کے تندرست ہونے کے لیے کوئی مرغی وغیرہ حلال جانور ذبح کر دیا جائے، یا کسی کو زندہ دے دیا جائے کہ اسے ذبح کر دینا۔ لیکن اس میں رسک فیکٹر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جسے زندہ دیں وہ اسے ذبح کرنے کے بجائے آگے بیچ دے۔ مثلا کسی راہ چلتے فقیر کو مرغی دے دی، اب وہ پکائے کہاں، اس لیے وہ جا کر بیچ دے گا۔ یہی حال بکروں کا بھی ہوتا ہے، اس لیے خود اپنے سامنے کاٹیں یا کسی قابل اعتماد آدمی کو دیں جو بولے کہ ہم کاٹ دیں گے، یہ ایک بہتر صورت بتائی ہے۔ باقی اگر کسی کو زندہ دیا اور اس نے آگے بیچ دیا تو یہ جائز ہے اور خیرات کہلائے گی۔ میری زیادہ تر کوشش ہوتی ہے کہ نفلی صدقے کے لیے لفظ خیرات بولوں۔ عربی میں خیرات خیر کی جمع ہے، اردو میں راہ خدا میں کوئی چیز دینا خیرات کہلاتا ہے۔ صدقہ کا معنی بہت وسیع ہے، مسلمان کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے، راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز مثلا پتھر اور کانٹا وغیرہ ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ دینی طبقے کا دنیاوی طبقے پر رشک کرنا کیسا؟ سوال۔ بعض اوقات دینی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو دنیاوی لوگوں کا رکھ رکھاؤ دیکھ کر رشک آتا ہے، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جواب، اگر کوئی عالم یا حافظ صاحب یہ سوچیں کہ میں نے علم حاصل کیا ہے، اس کے اتنے اتنے فضائل اور مرتبے ہیں، لیکن میری امامت ہے اور تنخواہ اتنی سی ہے، جبکہ فلاں شخص سودی ادارے میں کام کرتا ہے، نہ اس کی داڑھی ہے، نہ لباس اسلامی ہے، اور نہ ہی اس کے پاس علم دین ہے، اس کی تو اتنی ساری تنخواہ ہے، تو انہیں یہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے، آپ کو بڑی سروس دلا دیتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ آپ کو علم دین بھلا دیا جائے گا، حفظ قرآن بھی ختم کر دیا جائے گا، پھر آپ حافظ صاحب نہیں رہیں گے، آپ حضرت مولانا دامت برکاتہم العالیہ نہیں رہیں گے، بلکہ مسٹر کہلائیں گے۔ کیا آپ کو منظور ہے؟ ظاہر ہے یہ سب سن کر انکار کر دے گا کہ نہیں، یہ نادانی ہے، علم دین اور حفظ قرآن کی قدر ہے، اصل مالدار آپ ہیں، اس کے پاس جو دنیاوی ڈگریاں ہیں وہ قبر میں کام نہیں آئیں گی، جبکہ آپ کے علم دین اور حفظ قرآن کی ڈگری قبر و آخرت میں کام آئے گی۔ آپ اپنا گندم کا چھوٹا دانہ دیکھ کر یہ بات کر رہے ہیں، حالانکہ سامنے جو خوبصورتی نظر آ رہی ہے وہ بلبلا ہے، اس کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے تو پھٹ جائے گا، جبکہ آپ کا گندم کا اتنا سا دانہ آپ کی جان اور ایمان بچائے گا۔ یہ گندم کا دانہ آپ کا سرمایہ ہے، اگر یہ بھی نہ ہو تو بعض اوقات فقر انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ کام پورا ہوتے ہوتے کیوں رہ جاتا ہے؟ سوال۔ کام پورا ہوتے ہوتے رہ جانے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ جواب، اصل وجہ اللہ پاک جانے۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ کام ہوتے ہوتے اس لیے رہ جاتا ہے کہ وہ کام نہ ہونے میں اس کی بھلائی ہوتی ہے۔ مثلا
اسکوٹر بننے کے لیے دی تھی اور بہت ضروری کام سے کہیں جانا تھا۔ جب بنانے والے کے پاس گئے تو اس نے بولا کہ کل ملے گی، ایک پرزہ مجھے ملا نہیں، کل بڑی مارکیٹ جاؤں گا، وہاں سے لاؤں گا۔ اب بندہ پیچ و تاب کھاتا ہوا اور بڑبڑاتا ہوا بس میں بیٹھ کر چلا گیا۔ اب اس میں بہتری کی صورت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے تقدیر معلق یہ ہو کہ اگر یہ اسکوٹر پر بیٹھ کر جائے گا تو ٹرک ٹکر مارے گا، اس کا سر فٹ پاتھ سے ٹکرائے گا اور یہ کومے میں چلا جائے گا یا مر جائے گا۔ یہ سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا، اس لیے اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں۔ اللہ پاک جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے۔ اس حوالے سے مکتبۃ المدینہ کی کتاب عیون الحکایت میں گدھے، مرغ اور کتے کی ایک طویل حکایت سنیے۔ ایک نیک شخص کسی جنگل میں رہا کرتا تھا۔ اس مرد صالح کے پاس ایک مرغ، ایک گدھا اور ایک کتا تھا۔ مرغ صبح سویرے اسے نماز کے لیے جگاتا، گدھے پر وہ پانی اور دیگر سامان لادا کرتا اور کتا اس کے مال و متاع اور دیگر چیزوں کی رکھوالی کرتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے مرغ کو ایک لومڑی کھا گئی۔ جب اس نیک شخص کو معلوم ہوا تو اس نے کہا میرے لیے اس میں بہتری ہوگی، لیکن گھر والے اس سے بہت پریشان ہوئے کہ ہمارا نقصان ہو گیا۔ چند دن کے بعد ایک بھیڑیا آیا اور اس نے ان کے گدھے کو چیر پھاڑ ڈالا۔ جب گھر والوں کو اس کی اطلاع ملی تو وہ بہت غمگین ہوئے اور آہوزاری کرنے لگے کہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہو گیا، لیکن اس نیک شخص نے کوئی بے صبری والے جملے زبان سے نہ نکالے، بلکہ کہا کہ اس گدھے کے مر جانے ہی میں ہماری عافیت ہوگی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد کتے کو بھی بیماری نے آ لیا اور وہ بھی مر گیا، لیکن اس صابر و شاکر شخص نے پھر بھی بے صبری اور ناشکری کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ وہی الفاظ دہرائے کہ ہمارے لیے اس کے ہلاک ہو جانے میں ہی عافیت ہوگی۔ وقت گزرتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد دشمنوں نے رات کو اس جنگل پر آبادی پر حملہ کیا اور ان تمام لوگوں کو پکڑ کر لے گئے جو اس جنگل میں رہتے تھے۔ ان سب کی قید کا سبب یہ بنا کہ ان کے پاس جانور وغیرہ موجود تھے جن کی آواز سن کر دشمن متوجہ ہو گیا، اور دشمنوں نے جانوروں کی آواز سے ان کی رہائش کی جگہ معلوم کر لی۔ پھر ان سب کو ان کے مال و اسباب سمیت قید کر کے لے گئے، لیکن وہ نیک شخص اور اس کا ساز و سامان سب بالکل محفوظ رہا، کیونکہ اس کے پاس کوئی جانور ہی نہ تھا جس کی آواز سن کر دشمن اس کے گھر کی طرف آتے۔ اب اس نیک مرد کا یقین اس بات پر مزید پختہ ہو گیا کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اگر کوئی کام نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں، آج نہیں تو کل ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس کام کے نہ ہونے میں ہی حکمت ہو۔ مثلا اگر ہم دولت مند نہیں بن رہے تو ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے اچھا ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر دولت مند بن جائیں تو ناشکرے بندے بن جائیں کہ مال ہو تو گناہوں کے اسباب بہت مل جاتے ہیں، اگر مال نہیں ہوگا تو گناہوں والی چیزیں خریدنا بھی مشکل ہوگا اور یوں آدمی گناہوں سے بچ جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دولت مند بننے کے بعد غریبوں کو حقارت سے دیکھنے لگیں اور تکبر میں پڑ جائیں۔ اس لیے اگر مال نہیں ہے تو اچھا ہے کہ بندہ تکبر کی مصیبت سے بچا ہوا ہے۔ ہمارے پاس جو بھی کمی ہے اس کمی پر بھی اللہ پاک کا شکر ادا کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کمی کی وجہ سے ہم آزمائش سے محفوظ ہوں۔ حسن بھی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اگر حسن نہ ہو تو بعض اوقات آدمی کڑتا ہے، اور ایسا عورتوں میں زیادہ ہوتا ہوگا، لیکن ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ بعض لڑکیاں اپنے حسن کی وجہ سے اغوا ہو جاتی ہیں یا مصیبت میں پڑ جاتی ہیں۔ اس لیے اگر کسی کے پاس حسن نہیں ہے
تو یہ بھی اس کے لیے عافیت کی صورت ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک نے جس حال میں رکھا ہے بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیری حکمت میں نہیں سمجھ سکتا، بس یہ دعا کریں، اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، یعنی اے اللہ میں دنیا اور آخرت میں تجھ سے عافیت یعنی سلامتی کا سوال کرتا ہوں۔ فضائل آفات اور 20 روحانی علاج، 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، مسلمان کو جو بھی تکلیف، بیماری، دکھ، پریشانی، اذیت اور غم پہنچے، یہاں تک کہ اگر اس کو کانٹا بھی چبھ جائے، اللہ پاک ان کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ نمبر 2، قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو عافیت کے ساتھ رہنے والے تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالیں قینچیوں سے کاٹی جاتی۔ نمبر 3، جو ایک رات بیمار رہا، صبر کیا اور اللہ پاک کی رضا پر راضی رہا تو وہ گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو۔ جے سوہنا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نوں چلے پاواں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام الصائب کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا تجھے کیا ہوا ہے جو کانپ رہی ہے؟ عرض کی بخار ہے، اللہ پاک اس میں برکت نہ کرے۔ فرمایا بخار کو برا نہ کہے کہ وہ آدمی کی خطاؤں کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کو۔ حضرت عطا بن ابو رباح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھ سے فرمایا کیا میں تمہیں اہل جنت میں سے کوئی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے عرض کی ضرور دکھائیے۔ فرمایا یہ حبشی عورت جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تو اس نے عرض کی مجھے مرگی ہے جس کی وجہ سے میرا ستر یعنی پردہ کھل جاتا ہے، لہذا اللہ پاک سے میرے لیے دعا کیجئے۔ ارشاد ہوا اگر تم چاہو تو صبر کرو اور تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر چاہو تو میں اللہ پاک سے تمہارے لیے دعا کروں کہ وہ تمہیں عافیت عطا فرما دے۔ تو اس نے عرض کی میں صبر کروں گی۔ پھر عرض کی میرا پردہ کھل جاتا ہے، اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ میرا پردہ نہ کھلا کرے۔ پھر آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت ضحاک رحمت اللہ علیہ کا قول ہے جو ہر 40 رات میں ایک مرتبہ بھی آفت یا فکر و پریشانی میں مبتلا نہ ہو، اس کے لیے اللہ پاک کے یہاں کوئی بھلائی نہیں۔ میرے بیمار بخت بیدار، دیکھا آپ نے بیماری اور آفت کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی برکت سے اللہ پاک بندے کے گناہ مٹاتا اور درجات بڑھاتا ہے۔ بے شک مرض ہو یا زخم، ذہنی ٹینشن ہو یا گھبراہٹ، نیند کم آتی ہو یا نفسیاتی امراض، اولاد کے سبب غم ہو یا بے اولادی کا صدمہ، روزی کی تنگی ہو یا قرضے کا بہت بڑا بوجھ، الغرض مسلمان کو مصیبتوں پر ثواب ملتا ہے۔ ہر صورت میں صبر سے کام لیجئے کہ بے صبری سے تکلیف تو جاتی نہیں، الٹا نقصان ہو جاتا ہے، اور وہ بھی اتنا بڑا نقصان یعنی صبر کے ذریعے ہاتھ آنے والا ثواب ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے سب سے خطرناک بیماری کفر کی بیماری ہے، اور گناہوں کی بیماری بھی سخت تشویشناک ہے۔ آفت و مصیبت اور بیماری اور پریشانی لوگوں سے چھپانا کار ثواب ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں سے شکایت نہ کی تو اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ دریا کے کنارے پر ایک بزرگ تشریف فرما تھے، ان کے مبارک پاؤں کو چیتے نے کاٹ لیا تھا اور زخم بے حد خطرناک صورت اختیار کر گیا تھا۔
لوگ جمع تھے اور ان پر رحم کھا رہے تھے، مگر وہ فرما رہے تھے کوئی تشویش کی بات نہیں، یہ تو مقام شکر ہے کہ مجھے جسمانی مرض ملا، اگر میں گناہوں کے مرض میں مبتلا ہو جاتا تو کیا کرتا۔ نمبر 1، روزی کے لیے یا مسبب الاسباب 500 بار اول آخر درود شریف 11 بار بعد نماز عشاء قبلہ رو باوضو ننگے سر ایسی جگہ پڑھیے کہ سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، یہاں تک کہ سر پر ٹوپی بھی نہ ہو۔ اسلامی بہنیں ایسی جگہ پڑھیں جہاں کسی اجنبی یعنی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، انشاءاللہ روزی کی تنگی دور ہوگی۔ نمبر 2، یا اللہ 101 بار کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر بازو پر باندھ لیجئے، جائز کام دھندے اور حلال نوکری میں دل لگ جائے گا۔ نمبر 3، 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے، انشاءاللہ بیماری، تنگ دستی و ناداری سے نجات حاصل ہوگی۔ نمبر 4، چوری سے حفاظت یا جلیلو اے بزرگی والے 10 بار پڑھ کر اپنے مال و اسباب اور رقم وغیرہ پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ چوری سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 5، شادی کے لیے جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو، وہ نماز فجر کے بعد یا ذی الجلال والاکرام 312 بار پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں، انشاءاللہ جلد شادی ہو اور خاوند بھی نیک ملے۔ نمبر 6، یا حی یا قیوم 143 بار لکھ کر تعویذ بنا کر کنوارا اپنے بازو میں باندھے یا گلے میں پہن لے، اس کی جلد شادی ہو جائے گی اور گھر بھی اچھا چلے گا۔ نمبر 7، اولاد نرینہ کے لیے یا متکبر 10 بار زوجہ سے ملاپ سے قبل پڑھ لینے والا نیک بیٹے کا باپ بنے گا۔ نمبر 8، حاملہ شہادت کی انگلی اپنی ناف کے گرد گھماتے ہوئے یا متینو 70 بار پڑھے، یہ عمل 40 دن تک جاری رکھے، اللہ کے فضل و کرم سے بیٹا عنایت ہوگا۔ اس عمل میں ہر مرض کا علاج ہے، کوئی سا بھی مریض یہ عمل کرے تو انشاءاللہ شفا پائے۔ ناف سے کپڑا ہٹانے کی ضرورت نہیں، کپڑے کے اوپر ہی سے یہ عمل کرنا ہے۔ نمبر 9، حاملہ کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر شوہر اس طرح کہے، ان کان ذکرا فقد سمیتہ محمدا۔ ترجمہ، اگر لڑکا ہے تو میں نے اس کا نام محمد رکھا، انشاءاللہ لڑکا پیدا ہوگا۔ اگر کہتے وقت عربی عبارت کے معنی ذہن میں ہوں تو ترجمے کے الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں، ورنہ ترجمے کے الفاظ بھی کہہ لیں۔ نمبر 10، دشمن سے حفاظت کے لیے لا الہ الا اللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بکثرت پڑھنے سے انشاءاللہ دشمن سے حفاظت ہوگی۔ 11، گم شدہ انسان وغیرہ ملنے اور ہر حاجت کے لیے اللہ پاک کی رحمت پر مضبوط بھروسے کے ساتھ چلتے پھرتے وضو بے وضو زیادہ سے زیادہ تعداد میں یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے۔ اس دوران چند بار درود شریف بھی پڑھ لیجئے۔ گم شدہ انسان، سونا، مال، گاڑی وغیرہ انشاءاللہ مل جائیں گے، بلکہ دیگر حاجات کے لیے بھی یہ عمل مفید ہے۔ نمبر 12،
اثرات کا روحانی علاج، لا الہ الا اللہ 41 بار لکھ یا لکھوا کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے چمڑے یا ریگزین یا کپڑے میں سی کر بازو میں باندھنے یا گلے میں پہن لینے سے انشاءاللہ اثرات دور ہوں گے۔ 13 جادو کا روحانی علاج، لا الہ الا اللہ 101 بار پڑھ کر سحر زدہ یعنی جس پر جادو کیا گیا ہو اس پر دم کر دیا جائے یا یہی لکھ یا لکھوا کر دھو کر پلا دیا جائے تو انشاءاللہ سحر یعنی جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ 14 اگر نیند نہ آتی ہو تو لا الہ الا اللہ 11 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیجئے، انشاءاللہ نیند آ جائے گی۔ 15 کینسر کا روحانی علاج، اول آخر 11 بار درود ابراہیمی اور درمیان میں سورہ مریم پڑھ کر پانی پر دم کیجئے، ضرورتاً دوسرا پانی ملا مریض وہی پانی سارا دن پیے۔ یہ عمل 40 دن تک بلا ناغہ کرتے رہیے، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ دوسرا بھی پڑھ کر دم کر کے مریض کو پلا سکتا ہے۔ 16 بخار کا روحانی علاج، یا غفور کاغذ پر 3 بار لکھ یا لکھوا کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے چمڑے یا ریگزین یا کپڑے میں سی کر گلے میں ڈال یا بازو پر باندھ دیجئے، انشاءاللہ ہر قسم کے بخار سے نجات ملے گی۔ 17 ہیپاٹائٹس کا روحانی علاج، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ قریش 21 بار اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ یا پڑھوا کر آب زمزم شریف یا اس پانی میں جس کے اندر آب زمزم کے چند قطرے شامل ہوں دم کیجئے اور روزانہ صبح دوپہر اور شام پی لیجئے، انشاءاللہ 40 روز کے اندر شفا یاب ہو جائیں گے۔ صرف ایک بار دم کیا ہوا پانی کافی ہے، حسب ضرورت مزید پانی ملا دیجئے۔ 18 پتے اور مثانے کی پتھری کا روحانی علاج، لا الہ الا اللہ 46 بار سادہ کاغذ پر لکھ کر پانی میں دھو کر پینے سے پتے اور مثانے کی پتھری انشاءاللہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی۔ مدت علاج تا حصول شفا۔ 19 دل اور سینے کی بیماریوں کا روحانی علاج، لا الہ الا اللہ 75 بار پڑھ کر دل میں سوراخ والے بچے، نیز گھبراہٹ، دل اور سینے کے تمام مریضوں کے سینے پر دم کرنا بفضلہ تعالی مفید ہے۔ 20 ہر طرح کے مریض کا روحانی علاج، یا معید دائمی مریض ہر وقت پڑھتا رہے، اللہ پاک صحت عنایت فرمائے گا۔ پریشانیوں کو دور کرنے کا عمل، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے صبح و شام 7 بار پڑھا، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ترجمہ، مجھے اللہ کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اسی پر توکل کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ پاک اس کی تمام حقیقی اور خیالی پریشانیوں میں کفایت کرے گا۔ الحمدللہ۔